ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और सुबह बखैर जब भी होती है जब आप जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और बखैरियत जो है सुबह का आगाज़ करें। तो हम सब लंबी उम्र, सेहत और उससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि जब लंबी उम्र हो तो उसके साथ तवाना ज़िंदगी भी हो। लेकिन सवाल ये है कि लंबी उम्र का राज आखिर कहाँ छुपा हुआ है आपकी लाइफ जो है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल उसमें, या फिर कोई ख़ास विटामिन है जिनका आप इस्तेमाल करें अपने डाइट प्लान में, उसको शामिल करें तो आप अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दुनिया में होने वाली साइंसी तहकीक ये बताती है कि सही ग़िज़ा, मुतवाज़न विटामिन और रोज़मर्रा आदात जो इंसान की हैं, ख़ास तौर से जब हमारे पास जो भी डाइटिशियन आए या न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं या फिर ये कि लाइफ एक्सपर्ट आते हैं, तो यही बताते हैं उम्र और सेहत पे ये तमाम चीज़ें गहरा असर डालती हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, डाइट कंसल्टेंट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। और अरीज हमेशा यही कह के जाती हैं कि अपना लाइफस्टाइल जो है उसको आप पहले देखें, उसको चेंज करें और उसको हेल्दी की तरफ लेके जाएं, जब भी आप बेहतर तमाम चीज़ों के रिजल्ट पा सकते हैं। तो अरीज से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला। और अभी आपने ये भी मुझे बताया कि मेरी बहुत सारे काम है, तो मैंने कहा सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे सबको गाइड करके जाना है आपने, जो मैं अभी बात आपसे पूछने लगी हूँ। ये बताइए, डाइट लंबी उम्र में और ये अच्छी डाइट क्या फ़र्क डालती है, या सिर्फ ये कि ये एक मशहूर ख़्याल है, आम ख्याल है कि भाई अच्छी डाइट होगी तो ज़िंदगी भी अच्छी होगी या हर चीज़ आपकी परफेक्ट रहेगी? अच्छा, पहले तो एक मैं बात की लंबी, ये हम कहते हैं लंबी उम्र, हम कहते हो आपकी हेल्दी, भरपूर और आपकी जितनी भी हो ना वो प्रोडक्टिव लाइफ हो, कि आप किसी के काम आए, जो आपको लोग याद रखें। क्योंकि एक टाइम पे तो सबने ही जाना है, तो आप कितनी भी लंबी उम्र लिखवा के आ जाए, जाना सबने, तो प्रोडक्टिव लाइफ होगी ना जो किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। फिर बात सेहत की जब आती है तो डाइट तो ऑफ कोर्स करते हैं। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि लाइफस्टाइल मेडिसिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें डाइट है, स्लीप है, आपका स्ट्रेस फ्री होना है और अनहेल्दी हैबिट्स से आपने दूर रहना है। तो अनहेल्दी हैबिट्स तो हमें सबको पता है कि स्मोकिंग ना करें, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ ना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट वाले जो लोग होते हैं उनसे अपने आप को ज़रा बचा के रखें, गुस्सा ना करें, ये सारी आपकी बैड हैबिट्स में आ जाएंगी। देर से सोना जागना भी बैड हैबिट में आ जाएगा। फिर नींद प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस आप नहीं लेंगे। स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। एंड जो मेन कंपोनेंट है वो डाइट का आ जाता है, न्यूट्रिशन का आ जाता है। उसमें हम लोग जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं सिर्फ जो हम खा रहे हैं, जैसे खाना जो खा रहे हैं हमारा वो है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का होता है कि हमारा पानी का इंटेक कैसा है, हमारे सप्लीमेंट्स एडेड हैं कि नहीं, हम सनलाइट कितनी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी डाइट में है, क्योंकि सनलाइट हमें विटामिन डी देगा ना, और टॉक्सिन ख़त्म होंगे हमारी बॉडी से, हमारी स्किन को चाहिए नरिशमेंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल डाइट, स्किन की डाइट भी होनी चाहिए। तो फिर आप ऊपर क्या सिरम्स लगा रहे हो, आप किस तरह नरिश कर रहे हो, आपकी सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को भी, और कितना आप ज़्यादा देते हैं। जितनी डिजीज़ेस कम होंगे उतनी लॉन्ग लाइफ का चांसेस ज़्यादा है। डॉक्टर अरीज, आप इंटरनली अपने आप को ठीक रखना सबसे पहले ज़रूरी है ना, तो इंटरनली ठीक रखने के लिए कौन से ऐसे फूड हैं जिनको लाजमन हमें अपने उसमें शामिल करना चाहिए और फ्रेश स्किन, ग्लोइंग स्किन भी दिखे? बिल्कुल। देखो, कंपोनेंट्स अगर फूड के हम बात करें ना, तो 3 तो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स हैं, जो सबको पता है, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। गोश्त के फॉर्म में प्रोटीन है या दालों के फॉर्म में है, कार्ब्स हमें रोटी गंदम में मिल जाएंगे, दलिया में मिल जाएंगे, फैट का पता है, बटर है, घी है, ठीक है, ये में से जो नज़र आ रहे होते हैं। उनके साथ जो एड ऑन चीज़ें होती हैं ना, जो हम मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और वाइटामिन्स कहते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। अब अल्लाह ताला की कुदरत है, देखो ना, अल्लाह ने कितनी वो चीज़ की हुई कि हर जो मेन कंपोनेंट है हम लोगों का, जो मैक्रो हम लोग कहते हैं, उसमें माइक्रो कंपोनेंट एडेड होता है साथ ही। अगर आप कोई प्रोटीन्स की कोई सोर्स लोगे तो उसके अंदर ज़ाहिर होता है कैल्शियम भी होगी, वाइटामिन्स भी होंगी, जिंक भी होगा। तो ये अल्लाह ताला ने 7 चीज़ें कॉम्बिनेशन में रखी हुई हैं, इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए, और हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स आप बहुत लें, प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोटीन्स नहीं लेनी, उसके साथ आपको कार्ब्स भी चाहिए और गुड फैट्स भी चाहिए। अच्छा, अभी आपने जब प्रोटीन का जिक्र किया है, तो अक्सर लोग जब डाइट पे जाते हैं तो वो सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो प्रोटीन को नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि वो सोर्स ही उसकी आपका चिकन हो गया, आपका मीट हो गया, एग ले लिया आपने। बाज़ लोग जो होते हैं वो सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, तो जो सब्ज़ी खोर होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या उससे हेल्दी स्किन और आपकी लंबी उम्र, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है ना, आपकी लंबी उम्र का राज कहाँ छुपा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखो, जो वेजिटेरियंस होते हैं या जो लोग ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं ना, मैंने एक चीज़ जो अपने इतने सालों में एक्सपीरियंस में की है कि उनके कार्डिक
ہیلتھ ایشوز یعنی کہ جو ہمارے دل کے امراض ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر شوگر ہے وہ کم ہوتے ہیں. دوسرا کمپیئر ٹو جو سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا ویٹ گین کم ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی آ رہی ہوتی ہے. جیسے زنک کی مین سورسز جو ہیں وہ ویجیٹیبل میں نہیں ہے, تو جو ویجیٹیرینز ہوتے ہیں یا جو زیادہ سبزی کھاتے ہیں ہم ان کو ایکسٹرا زنک دیتے ہیں. پھر B12 نہیں ہے کسی بھی سبزی میں اور فروٹ میں نیچرلی, تو B12 ہمیں ایکسٹرا ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں ہمیں. اور ڈیری پروڈکٹس جو نہیں کھاتے پھر ہمیں ان کو کیلشیم کی ایکسٹرا سورسز دینی پڑتی ہیں. آلدو ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ بیسڈ پروٹینس اگر آپ لے رہے ہیں, اگر آپ زیادہ فائبر لے رہے ہیں تو آپ کا گٹ بہت ہیلدی رہے گا. آپ کو پلانٹ بیسڈ پروٹین سے یہ رسک نہیں ہوگا کہ جو ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ رہے ہیں یا جو کولیسٹرول زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ اینیمل فیٹ سے زیادہ بڑھتا ہے, تو وہ رسک کم ہو جاتا ہے. تو آف کورس اٹ ہیلپس ڈائٹ, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ زیادہ ہیلپ کرتی ہے, لیکن اگر ہم وہی بات ہے کسی چیز کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے, سب کچھ لینا ہے ہم نے, کیونکہ ہر چیز کی اپنی افادیت ہے. تو وہ زنک نہیں ملے گا, B12 نہیں ملے گا, B12 کی ڈیفیشنسیز کے اپنے سائڈ افیکٹس. یہ آپ نے B12 کا ذکر کیا, اومیگا 3 بھی آ جاتا ہے, وائٹامن ڈی بھی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس طرح سے نہ ہم سن جو ہے اس کو ایکسپوجر نہیں ہوتا, بالکل نہ ہی ہم اس طرح سے کھانے پینے میں کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ سپلیمنٹ کے طور پہ لینا ٹھیک ہے؟ آفٹر 40 کا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا تم یہ B12 نہیں لیتی, اچھا وائٹامن ڈی کے لیے تم وائٹامن ڈی کے کیپسول لے لو. تو کیا یہ ضروری ہے؟ یہ آپ کو جو ہے آپ کی آگے جو لائف ہے اس کو بہتر پروڈکٹیوٹی دکھاتا ہے؟ سپلیمنٹس ہم لوگ اب اس لیے تھوڑا ریگولر زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ اب ہماری ڈائٹ اتنی آرگینک بھی نہیں رہی. پھر وہی بات ہے گٹ کے بہت ایشوز ہوتے ہیں تو ایبزارپشن اچھی نہیں ہو رہی ہوتی, تو لوگوں کو ڈیفیشنسیز ہوتی ہے. جب ڈیفیشنسی ہوگی تو سمٹم بھی آ رہے ہوں گے, بال گر ہوں گے, اسکن خراب ہو رہی ہوگی, تھکاوٹ بہت ہو رہی ہوگی, تو وہ پھر آتے ہیں کمپلین کرتے ہیں, تو ہم سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں. اور اگر آپ سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو 3 months کے بعد نا یا تو آپ خود سے 1-2 مہینے کا گیپ دے دیں, یا پھر آپ بلڈ لیولس چیک کرائیں. جیسے B12 کا یہ ہوتا ہے کہ B12 واٹر سولیبل ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رینج بہت بڑی ہے, لیکن کچھ لوگ اتنا ریگولرلی لے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ آؤٹ آف رینج جا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لیولز ہو جاتے ہیں, اس کے بھی سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. آلدو وہ باڈی سے نکل بھی رہی ہے, واٹر سولیبل ہے تو یورین کے تھرو پاس بھی ہو جاتی ہے, لیکن اسٹل وہ اتنا ایکسیسو لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ فالو اپ رکھنا ہے. 3 مہینے لیتے ہیں, 3 مہینے میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے, آپ کو بہتری فیل ہوتی ہے کہ ہاں اگر ویکنیس ہو رہی تھی یا آپ کو تھکاوٹ تھی یا بال گر رہے تھے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو 3 months کے بعد ایک بلڈ لیول چیک کرا لیں, نیڈ ہے تو کنٹینیو کریں, ورنہ تھوڑا سا گیپ دے دیں اور اپنی ڈائٹ سے مینٹین رکھیں. سپلیمنٹس ضروری ہیں, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی ڈاکٹر نے لکھ دیا تو آپ ساری زندگی ہی کھاتے ہیں. آپ نے سوچا کہ بس اب لکھ دیا تو اب اس کو کھاتے رہو جیسے روٹی چاول کھانے میں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ 3 months کافی ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ کو 2-3 weeks میں پتہ چل جاتا ہے رزلٹ کیا آ رہا ہے. آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر ریج ہمارے ساتھ ہی ہیں آپ, اور آپ سے ہم یہ جانیں گے کہ لوگ صحت کے نام پر جو ہے سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں. لیکن لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس, اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اریج ہارون جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں صحت کے لیے کیا کرنا ہے اور کون سے وائٹامن استعمال کرنے ہیں. اریج یہ بتائیے, ابھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ لوگ صحت کے نام پہ بھائی ہم تو ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں, ہمیں تو ہیلدی ہی کھانے ہیں, سارا دن کچھ نہیں کھا رہے ہوتے اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھایا, رات کو بیٹھ کے پراپر کھانا کھا لیا, اس کے بعد ہر چیز لے لیا اور انہیں لگتا ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہے. کیا صحت کے نام پر غلطی کر رہے ہیں یہ, یا کون سی اور غلطیاں ایسی جو وہ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو, 2-3 چیزیں جو ہے نا, مجھے باقی شاید لوگ مجھ سے ایگری نہ کریں اس بات پہ. ایک تو کیلری ڈیفیسٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں ہم کم کیلریز کھائیں گے تو ویٹ جائے گا, بٹ ہمارا مین ایم ایز اے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ صرف ویٹ لاس نہیں ہوتا, ہمارا ہوتا ہے کہ انٹرنل ہیلتھ بھی آپ کی اچھی رہے, جس میں ہمارے LFTs ہیں, ہماری لپڈ پروفائل ہے, ہمارے بلڈ شوگرز لیولز یہ بھی بہتر ہے. تو کیلری ڈیفیسٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا, یہ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کیلری ڈیفیسٹ کہ میں نے پورا دن نہیں کھایا, میری ٹوٹل کیلری انٹیک اگر مجھے 2000 کیلری لینا تھا تو میں رات میں 1500 کیلری, اور اس 1500 میں آپ پیزا کھا رہے ہیں یا آپ بریانی کھا رہے ہیں, وہ انہیلدی ہے. چاہے آپ کا ویٹ لاس اوپر سے ہو رہا ہے لیکن وہ فیٹ لاس نہیں ہو رہا, وہ انہیلدی وے سے آپ ویٹ کرا رہے ہیں. سیکنڈ جو غلطی کرتے ہیں, جوسز, فروٹ جوسز. ہم نے صرف جوس پیا, ہم تو جوس پیتے ہیں. ابھی بھی آ کے کہہ رہے ہیں, میں مطلب کہ اتنی چیز, اب یہ تو بہت کامن نالج ہو چکا ہے, اس کے باوجود کہ آج کل کینوؤں کا سیزن ہے, اورنجز آئے ہوئے ہیں, انار ہیں, ہم جوس پی لیں. میں کہتی ہوں بھائی آپ اس کو بلینڈ کر لیں,
ایون اگر آپ ڈیپ سائنسز مطلب کہ تھوڑا سا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جو فروٹ کا ہول فارم ہے نا دیٹ از دا بیسٹ فارم ٹو ہیو. اگر آپ فروٹ کا ہول فارم نہیں کھا سکتے کسی وجہ سے, آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں تب بھی آپ اس کا جو فائبر بریک کرتے ہیں نا تو اس کی آپ تھوڑی سی ویلیو کم کر دیتے ہیں, نیوٹریشنل ویلیو کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ہول فائبر آپ کھائیں گے اور وہ جائے گا آپ کی گٹ میں تو آپ کی گٹ کو اچھا رکھے گا. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا گٹ اچھی رکھیں, ہیلدی گٹ, وہ ہیلدی گٹ ہول فارم میں ہوں گی. اگر آپ نہیں لے سکتے بلینڈ کر لیں, اسمودی بنا لیں, لیکن آپ اس کو جوس نکال کے نہ پئیں پلیز, کیونکہ آپ اس کی آدھی سے زیادہ تو میکسیمم نیوٹریشن نکال دیتے ہیں. یہ دو چیزیں, ایک کیلری ڈیفیسٹ کا کانسیپٹ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا, اور ایک فروٹ جو جوسنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ پلیز یہ چیز, یہ بہت غلطی ہے. پھر تیسری چیز وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے, چاہے وہ آپ رات میں لیٹ سوتے ہیں صبح دیر سوتے ہیں, 8 گھنٹے کی نیند از ناٹ دا کانسیپٹ. رات کی جو پراپر ڈیوریشن ہے سونے کی وہ ہوتی ہے, وہ نیند امپورٹنٹ ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو مجھے لگتا ہے بہت کامنلی ہم لوگ مسٹیکس کرتے ہیں, اور یہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ہمارے اوپر, صحت کے اوپر, کہ اگر صرف جو نیند بہتر کر لیتے ہیں ان کی ناشتہ آٹومیٹکلی ناشتہ ارلی ہوگا, آٹومیٹکلی رات کا ڈنر ارلی ہو جائے گا, وہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اب جب یہ بتا رہی ہیں ہماری یہ والی مسٹیکس کا, تو ایک مسٹیک مجھے لگتا ہے اب آج کل اور بھی بہت زیادہ بڑھ گئی, وہ یہ ہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ڈائٹ پلانز ہیں, خاص طور سے فینسی ڈائٹ پلانز, وہ کتنے رسکی ہیں ہمارے لیے. وہ اچھا یہ بھی جو ہے نا, جو کہتے ہیں نا گوگل ڈاکٹر تو شاید پھر بھی کچھ ہمیں انفارمیشن اچھی دیتا تھا, لیکن یہ جو اب انسٹاگرام ڈاکٹر جو آ گئے ہیں نا, سوری ٹو سے, بٹ اتنا دیکھیں میرے خیال سے ہر ایک کی ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے. میں ڈائٹ کا بتاتی ہوں, جیسے یا لائف اسٹائل میڈیسن میں نے پڑھی ہے تو لائف اسٹائل میڈیسن کا بتا دوں گی. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے, پڑھا ہے تو بتا رہے ہیں آپ. لیکن اگر کوئی مجھ سے, میرے ہی پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کا بہت کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, تو میں ان کو ریفر کرتی ہوں, بھائی آپ نے گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جانا, آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس جائیں. بیسک چیز میں سمجھا سکتی ہوں, بٹ آئی ووڈ پریفر کہ آپ ان سے پوچھیں, وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کی. کوئی ڈائبٹک پیشنٹ آئے گا, میں ڈائٹ کا بتا دوں گی, لیکن اگر اس کی کوئی میڈیسن ہے, بیسک میڈیسن ہمیں پتہ ہے سب کو, ایز اے ڈاکٹر ہمیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن جس نے اسٹارٹ کرائی ہے, جس نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا, جس نے ڈائبٹک میڈیسن اسٹارٹ کی, میں ان کو کہتی ہوں ضرور ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں کہ ڈوز بند کرنی ہے, کم کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ریزن ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اگر صرف بیسک نیوٹریشن پڑھی ہے تو وہ آ کے اس کا دل چاہے گا کہ میں کارڈیک رینل پیشنٹ بھی میں بتا دوں, کسی یہ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کی بھی میں بتا دوں. اگر کسی نے نہیں بھی یہ پڑھا بٹ اس کو تھوڑا سا ٹوٹکوں کا پتہ ہے, ہربل, وہ بھی, تو یہ چیز نہ فالو کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی کے اوپر ورک کریں, کسی کو فائدہ بھی ہو جائے, لیکن اٹ از ناٹ فار ایوری ون. تو کسی ایک فزیشین یا ڈاکٹر یا ایکسپرٹ کے پاس جائیں جس کو آپ کی ہسٹری پتہ ہو. بہت اچھی آپ نے ایڈوائس دی کہ اتنا اس وقت انفلوئنس چل رہا ہے, مختلف سوشل میڈیا کے ہیں, اتنے ان کے فالوورز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات بالکل صحیح کریں. خواتین اور مردوں کی دونوں کی ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں, ہم زیادہ تر خواتین پہ فوکس ہوتا ہے نا ہمارا, لیکن مردوں کی بات کروں گی. کیا ان دونوں کی جو غذائی ضروریات ہیں ان میں فرق ہے؟ دیکھو ہے, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بیسک اسٹرکچر ڈفرینٹ بنایا ہوا ہے. میلز میں مسل ماس زیادہ ہوتا ہے, فیمیلز میں اسپیشلی آفٹر 40 آپ کی پیلوس میں, یوٹرس کے اراؤنڈ, اووریز کے اراؤنڈ فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہمارا پیٹ اب اندر نہیں جا رہا, حالانکہ وہ فٹ ہوتی ہیں, بٹ دے ٹرائی دیٹ کہ وہ تھوڑا سا جائے. وہ ایک ٹائم آتا ہے, اسپیشلی پیری مینوپوز کا جو ٹائم ہوتا ہے, جب مینوپوز میں فیمیلز انٹر کرتے ہیں, اس سے 10 سال پہلے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں, کہ وہ آپ کی نیچر جو ہے وہ اس کو یوٹرس اور اووریز کو ڈس فنکشنل کر دی ہوتی ہے, تو اس کے اراؤنڈ فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی بات وہی بات ہے کہ ان کا ایبڈومینل فیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, میلز کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب مسل ماس زیادہ ہوگا تو پروٹین ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی. ہاں یہ کہ جو ورک آؤٹ کرتے ہیں پیشنٹس, جو ویٹس اٹھاتے ہیں یا کارڈیو کرتے ہیں, ان کا پھر وہ ڈفرینٹ ایک ہوتا ہے. لیکن جو نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ بیسک پوچھو تو بیسک میں پروٹین میلز کو تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. پھر ہائٹ ویٹ کے حساب سے ہم چیزیں کافی ساری کرتے ہیں. کسی کی ہائٹ زیادہ اور ویٹ زیادہ ہے تو اس کی کیلری ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی, تو اس جب کیلری ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو پھر میل پلانس ڈفرینٹ ہو جائیں گے. فیمیلس کو ہم کیلشیم کا انٹیک بہت کہتے ہیں, وائٹامن ڈی, کیونکہ وہی بات ہے کہ جو 40 کے بعد مینوپاز میں انٹر ہونے کی جب اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے نا, تو بونز آپ کی بربری فیمیلس کی اسپیشلی ہونا شروع ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہم پہلے ہی سے کہتے ہیں کہ آپ بچپن سے نہیں تو ایٹ لیسٹ 30s میں اپنا کیلشیم کا انٹیک اچھا رکھیں, تو دودھ دہی اچھا کھائیں, وائٹامن ڈی اچھی لیں. ضروری نہیں کہ آپ خالی سپلیمنٹ سے. تو 40 اور 50 پلس ہو جائیں تو کیا ڈائٹ پلان میں بھی آپ کو ڈائٹ جو آپ کی ریگولر چل رہی ہے, آپ کو جس کی عادت ہے, اس میں بھی چینجنگ لانا ضروری ہے؟ بالکل لانا ضروری ہے. دیکھو ہمارا میٹابولزم سلو ہوتا جاتا ہے ود ایج, ٹھیک ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میتھ نہیں. میلز کے اوپر نا کافی چیزیں اس لیے نہیں فیل ہوتی کیونکہ وہی بات ہے ان کی باڈی کی ورکنگ ہارمونس ڈفرینٹ ہیں.
फीमेल्स के हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं और हमारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बेहतर है तो ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे। तो 40 to 50 में हम लोगों को चाहिए कि अपने ओमेगा फैटी एसिड्स भी अच्छे रखें और कार्ब का इंटेक रिस्ट्रिक्ट नहीं करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, स्ट्रेस में जाती है बॉडी, कॉर्टिसोल मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 40 to 50 फॉर फीमेल्स स्पेशली। और तो इवनिंग प्रिमरोज हम एडवाइस करते हैं क्योंकि वो सोर्स है एक अच्छी ओमेगा फैटी एसिड्स की। हम कहते हैं नट्स और सीड्स का इंटेक अच्छा रखें, वही बात है कैल्शियम बहुत अच्छी रखें। मेल्स को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि मेल्स ना 40 to 50 में उसी स्टेज में होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से ड्रॉप नहीं कर रहा होता, अनलेस बहुत कोई स्ट्रेस हो या उनकी स्मोकिंग की हैबिट हो तो वो फिर आप चेक करा लेते हैं। कब करना चाहिए? आफ्टर 60? आफ्टर 60 कर लें। और मेल्स का अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है ना वो सिस्टम भी बिल्कुल डिफरेंट इस तरीके से रखा हुआ है कि उनको वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। ख़वातीन को ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीज, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला जो आपने मुझे बताया। अब आपका जहन तो नहीं चल रहा था उधर ही कि नहीं मैंने अभी ये काम भी करना है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी। और अभी आपसे मैंने बहुत सारी बातें पूछनी है लेकिन ब्रेक में आपसे पूछती हूँ, ठीक है? लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।